حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں، تو وہاں پر جو بڑے درجے کے صحابہ اکرام ہیں، جو عمر میں بھی بڑے تھے، علم میں بھی بڑے تھے، عمل میں بھی بڑے تھے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور کے درخت کا گودا لایا گیا۔ جو کھجور کا درخت ہوتا ہے، اس کے تنے میں جب اس کو کاٹ لیا جاتا ہے تو اس کے تقریباً جڑ میں ایک گودا نکلتا ہے۔ بعض درختوں میں یہ ہوتا ہے، خاص طور پر کھجور کے درخت، تو اس کو کھایا جاتا ہے۔ تو وہ جب لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ کے رسول اسے تناول فرما رہے ہیں، اور کھانے کے دوران اللہ کے رسول نے ایک پہیلی بجوائی اپنے صحابہ اکرام سے۔ جیسے بعض اوقات ہم چھوٹے بچوں کو پہلیاں بجواتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ بتاؤ کچھ نشانات، کچھ علامات بیان کر کے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ اکرام کی ذہانت کو آزمانے کے لیے اور ان کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے، ان کے دینی فائدے کے لیے ان کو پہیلی بجوائی کہ بتاؤ ایسا درخت کہ جس کی جڑ مضبوط ہے، اس کے پتے نہیں گرتے اور وہ اپنا پھل ہر موسم میں دیتا ہے، غرض اس میں فائدے ہی فائدے ہیں، اور وہ بندہ مومن کی طرح ہے، اس کا پھل بھی کھایا جاتا ہے، اس کے پتے بھی نہیں گرتے، اور اس کی مثال ایک مسلمان بندے کی طرح ہے۔ تو یہ کون سا درخت ہے بتاؤ؟ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سوچ میں پڑ گئے، اپنا ذہن چلایا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ وہ جو جنگلوں کے مختلف درخت تھے وہ ان کے بارے میں سوچنے لگے، کوئی صحرا کے درخت، کوئی جنگل کے درخت، ان کے بارے میں سوچنے لگے کہ بھئی شاید یہ فلاں درخت ہوگا، شاید یہ فلاں درخت ہوگا، شاید یہ فلاں درخت ہوگا۔ بالآخر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ یہ جو درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں مجھے اس کے بارے میں پتا ہے اور مجھے بتانا چاہیے، لیکن میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں تو بالکل نوجوان آدمی اور پیغمبر خدا کی مجلس، بڑی بڑی شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، تو میں بیچ میں کیسے ان سب کے سامنے بولوں؟ یہ حضرات تو بات نہیں کر رہے تو میں بولوں، اچھا نہیں لگوں گا۔ اس لیے حیا کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے، باوجود ہے کہ مجھے پتہ چل گیا، میں خاموش رہا۔ چنانچہ جب صحابہ اکرام کافی سوچ بچار کے بعد جواب نہ دے سکے تو اللہ کے رسول سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب آپ ہی بتائیں وہ کون سا درخت ہے جس کے آپ نے اتنے فائدے بیان کیے اور آپ نے کہا کہ مومن بندے کی مثال اس درخت کی طرح ہے؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ وہ کھجور کا درخت ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سے فائدے رکھے ہوئے ہیں کہ جب تک وہ اپنے تنے پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، زمین میں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ آندیاں چل پڑیں، ہوائیں آئیں زور کی، لیکن وہ اس کو ہلاتی نہیں، اور اس کا جو پھل ہے وہ ہر حالت میں قابل استعمال ہوتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ اپنا پھل ہر موسم میں دیتا ہے، اور اس کے اوپر جو مختلف پتے ہیں وہ کبھی چھتوں کے کام آتے ہیں، کبھی مصنوعی ہاتھ سے بنائے ہوئے پنکھے چلانے کے کام آتے ہیں، اس کے ریشے رسیوں کے کام آ جاتے ہیں، اور جب اس کو کاٹ لیا جائے تو اس کے تنے میں گودا نکلتا ہے، وہ کھانے کے کام آ جاتا ہے، اور اس کا پانی نکلتا ہے وہ پینے کے کام آ جاتا ہے، اور اس کی کھجور انسان کھاتے ہیں جو بڑی میٹھی محسوس ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو گٹھلی ہے وہ جانوروں کے کھانے کے کام آ جاتا ہے۔ غرض یہ ایسا عمدہ درخت ہے کہ جو کسی حالت میں ضائع نہیں جاتا، قابل استعمال رہتا ہے۔ بندہ مومن کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ اللہ رب العزت جب اس کو ایمان عطا فرماتا ہے تو جب وہ اللہ سے ایمان مانگتا ہے، ایمان کے تقاضوں پہ عمل کرتا ہے تو یہ ایمان اس کے دل میں ایسے پیوست ہو جاتا ہے جیسے کھجور کی جڑیں زمین کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں۔ جس طرح آندیاں چل پڑیں، طوفان آ جائے، وہ کھجور کے درخت کو ہلا نہیں سکتی، بالکل اسی طرح بندہ مومن کا ایمان جب اس کے دل میں جا گزی ہو جاتا ہے، جڑ پکڑ لیتا ہے، تو پھر کفر و شرک کی کتنی آندیاں ہی نہ چل پڑیں، کتنی آزمائشیں ہی اس پر نہ آ جائیں، کتنے مصائب ہی اس کے ہاں ڈیرے نہ ڈال دیں، لیکن وہ اپنے اللہ کے فضل و کرم سے ایمان پر استقامت اختیار کرتا ہے، اللہ اسے ایمان سے محروم نہیں کرتا۔ اور بندہ مومن کی ایمانی حالت کے بعد اس سے ایسے اعمال سرزد ہوتے ہیں کہ وہ معاشرے کا ایک قیمتی فرد بن جاتا ہے، وہ محبت کا مرکز ہوتا ہے، اس کے دل میں خلق خدا کے لیے رحم دلی ہوتی ہے، اس کے اخلاق جب وہ اس کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ شہد سے بھی زیادہ مٹھاس لگتی ہے، اس کے اخلاق میں، اس کے کردار سے، اس کی سیرت سے خوشبو پھوٹتی ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر ایمان نے جھڑ پکڑی ہوتی ہے۔